مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام. پروگرام حتمی سچائی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر پروفیسر شفیق کمل. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. خواتین و حضرات, مسیح مسلم مکالمہ والوں نے ایک اور اعتراض پیش کیا ہے کہ مسیح یسوع فسح کا برہ نہیں ہے, اور اسی حوالے سے انہوں نے بے شمار سوالات بھی پوچھے ہیں, اور آج کا ہمارا پروگرام اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا مسیح فسح کا برہ نہیں ہے. پروفیسر صاحب, پہلا سوال ظفر اقبال صاحب کی طرف سے یہ ہے, میں اس کو اعتراض بولوں گی, کہ عہد نامہ قدیم کے جو قربانیاں تھیں اس کی مسیح کی قربانی سے کیا مماثلت ہے, اور کیا ساری قربانیاں مسیح یسوع کا پیش نشان نہ تھیں؟ عہد نامہ قدیم میں بہت ساری قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں. جی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری قربانیاں مسیح یسوع سے مماثلت رکھتی تھی, لیکن ان میں سے بیشتر قربانیاں مسیح یسوع کی قربانی کا پیش نشان تھیں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم اور حوا نے جب محسوس کیا کہ وہ ننگے ہیں تو خدا نے ان کو چمڑے کا لباس پہنایا. پہلی یہ خدا کا فضل تھا. چمڑے کے لباس کے لیے اس وقت کوئی مارکیٹ نہیں تھی, لازم ہے کہ خدا نے کوئی برہ ذبح کیا, تو قربانی کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے ہیں تو انہوں نے بھی برے ذبح کیے. ان بروں کا خون جس گھر کی چوکھٹ پر تھا ان کے پہلوٹے بچ گئے تھے, وہاں موت نہیں آئی. تو یہ قربانی بھی مسیح یسوع کی قربانی کا پیش نشان ہے, کیونکہ جس طرح یہودی اس قربانی کو یاد کرتے تھے اور عید فصح مناتے تھے, اور عید فصح یہ تھی کہ اس دن ہم مصر کی غلامی سے نکلے تھے, اور مسیح یسوع کی قربانی آپ کو ابلیس کی غلامی سے, گناہ کی غلامی سے اور اس سزا سے بچاتی ہے. تو مماثلت تو اس میں ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں جب حضرت ابراہیم قربانی کر رہے تھے اپنے بیٹے کی, اسحاق کی, تو اس وقت جو مینڈا پرووائڈ کیا گیا یہ بھی ایک فدیے کے طور پر دیا گیا, تو وہ بھی مسیح یسوع کی قربانی کا مثیل ہے. اور پھر بیابان میں جب سانپ کاٹتے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, تو حضرت موسیٰ نے ایک مرے ہوئے سانپ کو اس کا سر کچل کے بلّی پر لٹکایا اور کہا کہ جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا, اور ایسا ہی ہوتا تھا, بچ جاتا تھا. سانپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن اگر کچلا ہوا سانپ ہو تو آپ دیکھیں اس کی تو کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی, زخمی ہوتا, اس کو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. یہی مسیح کی صورتحال تھی جب وہ صلیب پر تھا. وہ آدمیوں کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا تھا, اس کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. تو یہ تو بہت گہری مماثلت تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی سانپ کو بلّی پر لٹکائیں, آج ہم نے مسیح یسوع کی صلیب پر نظریں گاڑنی ہے. تو مماثلت تھی, لیکن سب قربانیوں میں نہیں. کوئی شکر گزاری کی قربانی, کوئی نظر کی قربانی, اور بھی کئی قربانیاں تھیں. بہرحال اکثریت قربانیوں کی وہ یہی تھی کہ برہ ذبح کرتے تھے اور ہیکل میں جا کر کاہن کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنا پڑتا تھا مجرم کو کہ میں نے گناہ کیا, میں نے خطا کی. دراصل گناہ کی مزدوری چونکہ موت ہے تو یہ موت مجھے ملنی چاہیے تھی. میں معافی کا خواستگار ہوں, چونکہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے, تو سزا تو میری تھی, لیکن خدایا تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے لیے یہ برہ فراہم کر دیا, اب میری جگہ یہ کفارے کے طور پر اپنا خون بہا رہا ہے. صحیح. تو یہی مسیح یسوع کے جو صلیب پر موت واقع ہے اس کی فلسفی ہے. تو مماثلت تھی. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, مسیح یسوع کو کامل قربانی کہا جاتا ہے, تو ایک اعتراض پیش کیا گیا ہے کہ کیا عہد نامہ قدیم کی قربانیاں کامل نہیں تھیں؟ جی, بائبل کے مطابق یہ قربانیاں کامل نہیں تھیں. یہ وقتی طور پر ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیتی تھی. کفارہ جو ہے یہ لفظ کافار سے نکلا, جس کا مطلب ہے, انگریزی کا لفظ بھی اسی سے, کور, ڈھانپنا. تو پھر اس کفارے میں یہ مطلب تھا کہ اینیمل کی قربانی تھی, اور یہ 1 سال تک ہی چلتی تھی, یا جب آپ نے گناہ کیا تو آپ کو نئے سرے سے قربانی دینی پڑے گی. سال کے اینڈ میں, سال میں 1 دفعہ کاہن, سردار کاہن یہ سوچتا تھا کہ ہو سکتا کسی نے گناہ کیا بھول چوک سے, تو یہ تو ساری خدا کی امت ہے, اور اس کو نہ پتہ چلا ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے,
تو اس کے لیے بھی پوری امت کے لیے کہا نے ایک دفعہ احتیاطی طور پر یوم کپور کے دن، یوم کفارہ کے دن کفارہ دے دیتا تھا، اور وہ کفارہ دینے سے پہلے وہ اپنے خاندان کے لیے کفارہ دیتا تھا۔ تو اچھا، پھر قربان گاہ پہ آگ لگاتار جل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ انسان ابھی تک گناہگار ہے اور اس کو کفارے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ یہ سالہ سال قربانیاں گزرانی جاتی تھی، اس لیے کسی ایسے کفارے کی، ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو مستقل اور پائیدار ہو۔ اچھا، عرصہ دراز سے جب ہیکل میں قربانیاں گزرانی جا رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو راکھ کا ڈھیر لگاتے تھے وہی کتنا ڈھیر لگ گیا ہوگا، اور وہاں پر خون اور گوشت کو جب جلانا ہے تو اس کی بھی کوئی سمیل عجیب قسم کی آتی ہوگی۔ تو ضرور بنی اسرائیل بھی سوچتے ہوں گے کہ خدایا کو پکا کام کر۔ تو خدا نے پھر مستقل قربانی کا انتظام کیا ہے، وہ مسیح یسوع کی صورت میں پائیدار قربانی ہے۔ اب اس قربانی کی آپ فلسفی سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسیح یسوع نے بھی اسی طرح قربانی کے لیے، کفارے کے لیے صلیب پر خون بہا دیا، اور 3 دن وہ قبر میں تھے، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اب یہ قربانی زندہ ہے۔ یہ قربانی عجیب ہے کہ اس نے قربانی بھی دے دی، وہ پھر بھی زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ پائیدار اور مستقل قربانی۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے حوالہ دے کر کہ عبرانیوں میں اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے۔ یہودی اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ ہمارے مسلمان دوستوں کا خیال ہے کہ یہودیوں نے تو اس کو قبول نہیں کیا، تو بھائی آپ کہاں سے آن ٹپ کے بیچ میں۔ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو آپ کو وہاں کا کلچرل کانٹیکسٹ، سوشل کانٹیکسٹ، پولیٹیکل کانٹیکسٹ اور ایون لنگوسٹک کانٹیکسٹ سب کچھ سمجھنا ہوتا ہے، تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ یہ کہنا کہ یہودیوں نے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے یہودیوں نے اس کو قبول کیا تھا۔ دیکھیں، مخالفت کرنے والا ایک ٹولہ تھا، وہ ہو سکتا 50 ہو، 60 ہو، 100 ہو، مجھے نہیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے تھے، لیکن ایک ٹولہ تھا جو مسیح یسوع کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو لوگ مسیحی ہوئے they were all from Jewish background. فرسٹ بروڈ آف کرسچنس وہ یہودی ہی تھے۔ تو خدا نے ان کے ذہنوں کو کھولا۔ ایکچولی 2-3 گروپ بن گئے تھے وہاں پہ۔ تو ایک گروپ وہ تھا جو مسیح کی مخالفت پہ اتر آیا، ایک گروپ وہ تھا جو کہہ رہے تھے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے اور اپنے طریقے سے لڑیں گے، لیکن ایک گروپ ایسا تھا جنہوں نے مسیح کی قربانی کو سمجھا اور اس کو قبول کیا، اس کو اپنا مسیحا مانا، اینڈ دے ور کرسچنس۔ تو یہ دلیل ان کی مجھے ویسے سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر یہودیوں نے نہیں مانا تو پھر تو کفارہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھی؟ جب اسلام آیا تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، تو یہ دلیل آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مسیح کو مانا تھا ان کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور ڈے بائی ڈے یہودیوں میں سے، بلکہ ان کے کاہنوں میں سے بھی اعمال کی کتاب میں لکھا کہ وہ مسیح کو قبول کرنا شروع انہوں نے کر دیا، اور کلیسیا کی تعداد چین ری ایکشن کی طرح بڑھی ہے۔ تو یہ آبزرویشن ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتاؤں، یہودیوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے، 1 سوا کروڑ یا 1.5 کروڑ ہوگی، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ باقی یہودی کدھر گئے؟ جب یہ ملک مصر سے نکلے ہیں 26 لاکھ کے قریب، تو 25-26 لاکھ کے قریب تو اس وقت یہودی تک کدھر گئے یہ؟ دے بیکیم کرسچن۔ اور اب بھی دن بدن ان میں سے بھی لوگ مسیح کو قبول کر رہے ہیں، تو آبزرویشن ان کی درست نہیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض پیش کیا جاتا ہے کرسچن تھیولوجی کو لے کر۔ وہ کہتے ہیں کہ یوحنا، بقول یوحنا کلام میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہودی شریعت میں جو فسح کا برہ ہے وہ گناہ اٹھانے والا برہ نہیں ہے۔ یہ انالوجی انہوں نے خود بنائی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں اور بائبل میں سارے حوالے، امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیں، برہ تو ریپیٹڈلی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں برے کا لفظ استعمال ہوا، قربانیوں کے لیے برہ، مختلف جگہوں پہ برہ ہوا۔ تو
مسیح کو اگر برہ کہا گیا تو وہ یہی ہے کہ جس طرح برہ قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، چونکہ مسیح بھی قربانی دینے جا رہے تھے اس لیے اس کو برہ کہا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو برہ کہنا کوئی غلط نہیں ہے، بالکل درست اصطلاح استعمال کی، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کے لیے، بلکہ اس کو برہ عظیم کہنا چاہیے. تو برہ بالکل ٹھیک کہا. تو رہی بات کہ یہ وہ برہ نہیں تھا، فسح کا برہ نہیں تھا. دیکھیں فسح اس لیے مناتے تھے کہ ملک مصر سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. تو مسیح یسوع اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ چھوٹی آزادی کی عید مناتے ہو، میں آپ کو بڑی آزادی کی خبر دیتا ہوں، نیوز دیتا ہوں، گڈ نیوز دیتا ہوں کہ پوری بنی نوع انسانیت، پوری تاریخ میں جتنے انسان ہیں سب کے لیے ان کی آزادی، گناہوں سے آزادی، سزا سے آزادی کے لیے میں قربانی دینے جا رہا ہوں. یہ ہے وہ صحیح فسح کا برہ. بلکہ میں کہتا ہوں کہ موسٹ پراپر جو برہ تھا وہ تو مسیح یسوع تھا. اس لیے پولس کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، سو آؤ ہم عید کریں. پورا پڑھتے نہیں ہیں اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. بے شک. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، گناہ لادنے کے لیے تو بکرے کا استعمال کیا جاتا تھا، تو اور اسے جنگل میں چھوڑا جاتا تھا، ایسے ہی ہے؟ عزازیل کی قربانی. عزازیل کی قربانی، جی. دیکھیں وہ یہ اعتراض بھی ان کی مس کنسیپشن پر مبنی ہے. میں کہتا ہوں کہ مشنری کا کام یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کی جو مس کنسیپشنز ہیں ان کو دور کیا جائے. جتنے بھی لوگ مسیحیت کے خلاف ہیں یا مسیحیت پر تشدد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، پرسیکیوٹ کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ تو اور بکرا تھا جس پر گناہ لاد کے تو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو عزازیل کہتے ہیں. کسی نے یہ بھی کہا کہ وہ تو ابلیس کی قربانی تھی کیونکہ عزازیل ابلیس ہے. عزازیل کو اہل اسلام انسائکلوپیڈیا میں لکھا، وہ ابلیس اس کو سمجھتے ہیں. بائبل میں عزازیل کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ عبرانی کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب اسکیپ گوٹ، قربانی کے لیے دیا جانے والا بکرا. رہی بات کہ اس پر گناہ لاد کے تو اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے دور جنگل کی طرف، بیابان کی طرف یا نظروں سے اجل ہو جاتا تھا. یہ ایک انالوجی اس کے وضع کی گئی ہے. انالوجی یہ ہے کہ جس طرح یہ دیکھتے ہی دیکھتے دور چلا جاتا ہے، مسیح یسوع کا کفارہ بھی دور دراز کی قوموں کے لیے، دور دراز کے انسانوں کے لیے اس لیے کہا گیا کہ بس جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم جرأت پاؤ گے یا قوت پاؤ گے، تو تم یروشلم اور یہودیہ میں میرے گواہ ہوگے، سامریہ میں میرے گواہ ہوگے، اور زمین کی انتہا تک یعنی اقوام عالم تک میرے گواہ ہوگے. تو یہ جو عزازیل ہے وہ اس کا ترجمہ آپ غلط نہ کریں، اس کا مطلب ہے اسکیپ گوٹ، قربانی کا بکرا. آپ کے اردو میں تو یہ قربانی کا بکرا ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ مسیح یسوع کا یہ وہ پیش نشان یہ بھی سمجھا جاتا ہے. صحیح. پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ عذرو اناجیل مسیح یسوع اپنے جسم کو ایک آسمانی روٹی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہودی فسح کی عید کو ایک یادگار کے طور پر مناتے تھے. یہ آپ کا اشارہ مسیح یسوع کے اس دعوے کی طرف ہے کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں. جی. دعووں کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ جس دعوے کے اینڈ میں آتا ہے میں ہوں، عبرانی زبان میں انی ہوں اور یونانی میں ایگو ایمی، یہ خدائی دعویٰ ہے. خدائی دعویٰ. آپ مسلمان تو خود سمجھتے ہیں کہ وہ منصور حلاج نے کہہ دیا تھا انا الحق تو اس کو سولی چڑھا دیا تھا. تو جہاں پہ یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں کہ انی ہوں یا ایگو ایمی، تو اس کا مطلب میں، وہ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ روٹی جو آسمان سے اتری میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اس سے پیشتر کہ ابراہیم تھا میں ہوں، یہ سارے کے سارے خدائی دعوے ہیں جو تقریباً 13 کے قریب ہیں. خدا کا بیٹا میں ہوں، تو یہ بھی خدائی دعویٰ ہے کہ روٹی آسمان سے اتری میں ہوں جو تمہیں سیر کر سکتا ہوں، تمہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی. تو مسیح یسوع میٹافوریکل لینگویج استعمال کرتے تھے جس کو سمجھنا چاہیے. بائبل دنیا کا سب سے بڑا ادب ہے. اب جو لوگ ادب نہیں پڑھتے، شاعری نہیں پڑھتے، ڈرامہ نہیں پڑھتے،
پروز نہیں پڑھتے، وہ سیدھا بائبل کو آ کے پڑھنا شروع کر دیتے، اس لیے بعض باتیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ یسوع مسیح خدائی دعویٰ کر رہے تھے. اچھا، دوسرا اس سوال کا حصہ، ایکچولی 2 سوال ہیں اس کے اندر کہ یہودی تو فسح کو یادگار کے طور پر مناتے تھے، اور یادگار ان کی مصر سے آزادی. تو مسیح یسوع نے اسی کو کہا کہ اب تم بھی ایک یادگار منانا. اچھا، انہوں نے پورا نہیں پڑھا شاید کہ مسیح یسوع نے بھی کہا کہ اس کو یادگار کے طور پر مناؤ گے، لیکن یادگار کس چیز کی؟ کہ میں نے بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا. وہ کوئی 25-26 لاکھ لوگ ہوں گے جو ملک مصر سے نکلے تھے، جن کو میں بچا کے لے آیا تھا، لیکن اب اقوام عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا گیا. اس کی یادگار کے لیے تم نے ایسا کرنا ہے کہ اس رسم کو، عشاء ربانی کو آپ نے ادا کرنا ہے، تاکہ آپ کو جب آپ یہ رسم ادا کریں تو آپ کو میرا کفارہ یاد آئے. تو یہ بھی یادگاری کے طور پر ہی کرتے تھے. بالکل اس کے اندر سملیرٹی پائی جاتی ہے. تو ان کی انڈرسٹینڈنگ میں پرابلم. صحیح. پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض آتا ہے ان کی طرف سے کہ اگر مسیح یسوع خدا کا برہ تھے تو قربانی تو خدا کی طرف سے ہونی چاہیے تھی. بائبل جو ہے یہ بہت وسیع کتاب ہے اور بہت گہری کتاب ہے. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، ہم نے چونکہ ساری بائبل پڑھی ہے اور کئی دفعہ پڑھی ہے، ہمیں تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ برہ خدا ہی کی طرف سے تھا. اچھا چلے، آپ کو اگر بائبل سمجھ نہیں آتی ہے، آپ اپنا ہی اسلامی لٹریچر پڑھ لیں. جو حضرت ابراہیم کے بیٹے کے فدیے کے طور پر برہ ملا تھا، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جنت سے برہ آیا ہوا تھا. اچھا، یہ برہ بھی جو بائبل میں یسوع مسیح ہے، یوحنا رسول اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے، یہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے. تو یہ خدا کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا برہ تھا. مسیح یسوع خود کہتے ہیں کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. ٹھیک ہے، تو مسیح یسوع مجسم ہو کر آسمان سے ہی آیا تھا، اس نے جسم اختیار کیا، تو وہ خدا ہی تھا. تو یہ خدائی انتظام تھا، خدا کا منصوبہ تھا. آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو یہ خدا ہی نے برہ پرووائڈ کیا تھا، یہ کفارے کا انتظام بھی خدا کی طرف سے ہی ہے. صحیح. پروفیسر صاحب، اگر ہیکل کی قربانیاں بار بار گزراننے سے کاملیت عطا نہیں ہوتی تو مسیحی لوگ مسیح کا بدن بار بار کیوں کھاتے ہیں؟ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہیکل میں جو قربانیاں ہوتی تھی وہ لٹرلی بار بار ہوتی تھی. جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو اپنے گناہ کی اس کے کفارے کے لیے قربانی دینا پڑتی تھی. لیکن مسیح یسوع نے جو رسم ادا کی ہے اور ہمیں حکم دیا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرنا، یہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم مسیح کو بار بار قربانی، مسیح کی بار بار قربانی کر رہے ہیں. نو، قربانی مسیح نے ایک ہی دفعہ دے دی ہے، اور بلکہ کرسچن ہسٹری اسٹیٹ لائن میں چلتی ہے. مسیح ایک ہی دفعہ دنیا میں ایک ہی دفعہ مجسم ہوا، اور مسیح ایک ہی دفعہ صلیب پر چڑھا، ایک ہی دفعہ مرا، ایک ہی دفعہ جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. بار بار مسیح کا کفارہ نہیں ہوگا. یہ جو ہم عشاء ربانی کی رسم کرتے ہیں، ہم دراصل بار بار ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. اگر آپ پولیس کے آفس میں جائیں تو ایک قد آدم آئینہ لگا ہوتا ہے جس میں ایس ایچ او اور پولیس والے اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، ٹوپی ٹھیک ہے، پھول ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے. عشاء ربانی بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ انسان اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو جانچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اس لائق ہوں کہ میں مسیح کے خون اور گوشت میں شریک ہوں، اس کفارے کی قدر کروں. اور یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اگر آپ کے اندر کوئی خامی آ گئی ہے تو آپ اس خامی کو دور کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹیم لائن کرتے ہیں. مسیح نے یہ جو یادگاری کی رسم کی ہے یہ بار بار قربانی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. صحیح. یہ تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے اور اس کے کفارے کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، یہودی قربانیاں تاوان کے لیے ہوا کرتی تھیں، کیا تاوان کے بعد انسان خدا کی بازپرس سے آزاد نہیں ہو جاتا؟ پہلے تو آپ اپنی کریکشن کر لیں، بلکہ آپ نہیں، آپ نے تو سوال وہاں سے اٹھایا. تاوان کا لفظ بائبل میں نہیں ہے، یہ ایک مقدس نظریہ ہے
کفارے کا لفظ ہے. یہودی قربانیاں گناہوں کے کفارے کے لیے گزرانی جاتی تھی. توان کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے. یہ تو بہت کم فہمی کا مظاہرہ کیا کسی نے بھی, جس دوست نے کیا. دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ کیا کفارہ دینے کے بعد, مسیح کے کفارے کے بعد, انسان خدا کی ججمنٹ سے یا اس عدالت سے بری الذمہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں, بائبل بہت کلیئر کہتی ہے کہ جتنوں نے مسیح کو قبول کیا ان پر سزا کا حکم نہیں. لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ججمنٹ ضرور ہوگی, ہم تخت عدالت کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے, لیکن خدا ہم سے گنتی نہیں کرے گا کہ اچھا تیرے اتنے بنتے ہیں, تیرے اتنی نیکیاں ہیں, تیرے اتنی غلطیاں. یہ نہیں ہوگا. وہاں لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کر لے گا. تو ہم نجات یافتہ اپنے آپ کو سمجھتے, ہمارا ایمان یہ ہے. البتہ ایک کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ بعض مسلمان دوست اور غیر قوم یہ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو گویا آپ کو لائسنس ٹو سن ہے. ناٹ ایٹ آل. بائبل یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کوئی بار بار تنبیہ پا کر گردن کشی کرتا ہے تو میں اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا. تو دوسرا میں اس کو یہ بھی کہوں گا کہ بائبل کہتی ہے جان دینے تک وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. البتہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو آپ اسی وقت گھٹنے ٹیک کے خدا سے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا, میری نیت نہیں ہے, تو میں تو راست بازی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا, مجھے معاف کیا جائے. تو وہ اس کو معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. پروفیسر صاحب, ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسیح کی قربانی اگر تاوان کی ادائیگی تھی تو انسان کی باز پرس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں, وہ تو یہ وہی تقریباً پہلا ہی سوال ہے کہ جو نجات یافتہ ہیں ان کو تو مسئلہ نہیں ہے, وہ نجات یافتہ ہے. ڈاکو کو جو سلیپ پر تھا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تخت عدالت کے سامنے ہم نے ضرور جانا, لیکن مسیح بکریوں کو اور بھیڑوں کو الگ کرے گا. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نجات یافتہ ہے اور جہاں مسیح ہے ہم وہاں ہی جائیں گے, یہ ہمیں پرابلم نہیں ہے. تو ایمان لانا ضروری ہے اور حالت جان دینے تک حالت ایمان میں رہنا ضروری ہے. اگر انسان نجات یافتہ, اس نے مسیح کو قبول کر لیا, لیکن وہ اپنے عقائد سے, اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتا ہے اور اسی انحراف کی صورت میں اپنی جان دے دیتا, تو پھر اس کی بچت نہیں ہے. لیکن اگر حالت ایمان میں مرتا ہے اور اگر کہیں غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو دین اٹس اوکے, وہ نجات یافتہ ہے. صحیح. پروفیسر صاحب, یہودی جو ہے ان کو خون کھانا منع ہے, تو مسیح یسوع تو اپنا خون پیش کر رہے ہیں. مسیح یسوع سمبولیکلی اپنا خون پیش کر رہے تھے. ایگزیکٹلی انہوں نے ایسا نہیں تھا کہ چاقو پکڑا, اپنی گردن کاٹی یا اپنی ران کے پیس نکالے, 12 پیس نکالے, یہ بوٹی تیری ہے, یہ تیری بوٹی ہے, اور جہاں سے خون بہ رہا تھا وہاں کپ رکھا ہوا تھا. ایسا نہیں کیا. اور نہ مسیح یسوع کے شاگرد آدم خور تھے اور نہ کرسچن آدم خور ہیں. مسیح یسوع نے کفارہ صلیب پہ دیا تھا, وہاں پر تو وہ اس کے متعلق بتا رہے تھے کہ بھائی یہ ہونے والا ہے. تو یہ لٹرل معنوں میں نہ لیا جائے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں کفارہ دے رہا ہوں اور یہ میرا خون. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو دیا وہ تو روٹی اور انگور کا شیرہ تھا, اور ہم بھی روٹی اور انگور کا شیرہ ہی دیتے ہیں. تو یہ سمبل ہے, روٹی اور شیرہ مسیح کی قربانی کا, وہ اس کے گوشت کا, اور وہ یعنی اس کی قربانی کا یہ یادگار کے طور پر ہے, لٹرل معنوں میں نہیں ہے. اچھا, پہلی 3 صدیوں میں بھی کسی یہودی نے جا کے تو حکومت وقت کو, رومیوں کو بتا دیا کہ آدم خور ہیں, یہ انسانوں کا گوشت اور خون پیتے ہیں, اور وہ بڑی لے دے ہوئی ان کی. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. خواتین و حضرات, آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ یقیناً مسیح فسح کا برہ تھا, اور اسی فسح کے برے کے ساتھ ہماری نجات مشروط ہے. یہاں پر مجھے کلام کی خوبصورت آیت یاد آ جاتی ہے, صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے.
ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.